یہ جذبات اپنے اندر رکھے کہ ہاں ہمیں ملک کے संविधान پر چلتے ہوئے ملک کو بھی ترقی دینا ہے, اپنے سماج کو بھی ترقی دینا ہے اور اپنی قوم کو بھی ترقی دینا ہے. اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں یوپی کے ضلع بریلی میں استھاپت مدرسہ منظر اسلام میں گنتنتر دیوس سماروہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. درگاہ پرمکھ مولانا سبحان رضا خان سبحانی اور سجادہ نشین احسن رضا قادری نے مبارکباد پیش کی. اس موقع پر چھاتروں نے ترنگا پھہرایا. شکشکوں نے انہیں संविधान سے ملے ادھیکار بتائے. مفتی محمد سلیم نوری نے بتایا کہ کس طرح سبھی کی کوششوں کے بعد دیش کو آزادی ملی اور پھر آج ہی کے دن بھارت کا संविधान لاگو کیا گیا تھا. انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر وشیش طور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے بوتے ہی مذہب, مسلک اور خود کو مضبوط کرنے کی سوچ پیدا ہوگی. مفتی عاقل نے کہا کہ تعلیم کی بدولت ہی غلط راستے پر جانے سے بچنے کا شعور آئے گا. ڈاکٹر اعجاز انجم نے کہا کہ ہمارا संविधान وشو بھر میں سروشریشٹھ ہے, اس لیے کیونکہ سبھی ناگرکوں کو سمان ادھیکار دیے گئے ہیں. ماسٹر کمال نے گنتنتر دیوس کی اہمیت پر روشنی ڈالی. چھاتروں نے ترنگا لہرا کر سانسکرتک کاریکرم بھی پیش کی اور مٹھائی بھی بانٹی گئی. مفتی سید محمد کفیل ہاشمی, مفتی افروز, مفتی معین الدین, مفتی ایوب خان, قاری رضوان, مولانا اختر, قاری عبدالحکیم, مولانا ابرار الحق, سید شاکر, سید زلفی, ماسٹر عرفان, ماسٹر خالد نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آج کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی. عزیز طلباء, آج ہم اور آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھ کر جس جشن کو منا رہے ہیں وہ ہندوستان کا 74واں یوم جمہوریہ ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1950 میں 26 جنوری 1950 کو اس ملک کے رہنے والوں کا संविधान, آئین اور دستور باقاعدہ طور پر نافذ ہوا. اس دستور کے نفاذ کا مطلب یہ تھا کہ اب ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہر طریقے سے آزاد ہیں. وہ اپنے قوانین بنا سکتے ہیں, اپنی ویوستھا, اپنے انتظامات, اپنی سہولیات کے اعتبار سے, اپنے حقوق کے اعتبار سے وہ قائم کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, ان کو نافذ کر سکتے ہیں. لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑی وہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن ان سب قربانیوں میں, وطن کی محبت میں, وطن کو آزاد کرانے میں قوم مسلم نے, ہندوستانی مسلمانوں نے جتنا بڑا حصہ لیا وہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے, ایک ایسا باب ہے کہ جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اور بار بار ہمارے بچوں تک وہ باتیں پہنچنا چاہیے, نسل تک وہ باتیں پہنچنا چاہیے. انگریزوں نے جب یہاں قبضہ کیا تو اس سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا تھا, تو سب سے زیادہ اس کو واپس لینے کی فکر بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ. 16ویں 17ویں صدی سے یہ شروع ہوتا ہے سنگرام, اور چلتے چلتے اس دور میں 1914 تک زیادہ تر ان تمام تحریکوں میں زیادہ تر کلیدی کردار جو ادا کیا وہ علماء اسلام نے, مسلم نوابوں نے, مسلم سرمایہ دار لوگوں نے. آزادی سے پہلے ہی انگریزوں کی جیسی حکومت آئی تھی, علمی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے اسی وقت یتیم ہو گئے. لیکن تقسیم ہند کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ہوا مذہبی اور مسلکی, سب سے بڑا نقصان. اور یہ خطرناک حالات آج کس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک کا جو संविधान ہے, ہمارے ملک کا جو آئین ہے, وہ اس قدر اسٹرانگ, اتنا مضبوط اور اتنا پاورفل ہے کہ اس کے ذریعے سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے, راشٹرپتی بن سکتا ہے,
بڑے بڑے عہدے تک جا سکتا ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آدمی جدوجہد کرے، علم و فن حاصل کرے، اس کی صلاحیت پیدا کرے اور یہ جذبات اپنے اندر رکھے کہ ہاں ہمیں ملک کے سنویدھان پر چلتے ہوئے ملک کو بھی ترقی دینا ہے، اپنے سماج کو بھی ترقی دینا ہے اور اپنی قوم کو بھی ترقی دینا ہے۔ آخر ملک کا سنویدھان آپ کو نہیں روکتا، اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے، اپنی لڑکیوں کی، اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ کے ملک کا سنویدھان بھی آپ کو نہیں روکتا۔ آپ کے ملک کا سنویدھان، آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اپنے پریوار کی حفاظت کریے، اپنے مذہب، مسلک، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی بولی، اپنے رہن سہن، اپنے پہناوے، اپنے کلچر کی حفاظت کیجیے، اپنی سانسکرتک چیزوں کی حفاظت کریے۔ یہ ملک کا سنویدھان کہتا ہے، یہ ہونا جو حقوق عورتوں کو ملے ان کا فائدہ اٹھائیے۔ جو حکومت نے کی جانب سے، سنویدھان کی جانب سے ہماری عورتوں کو تحفظ کے لیے جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر کے اور آواز بلند کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو، اعلیٰ حضرت کے اس ادارے کو صحیح اور معنوی مرکزیت عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے بچے بچیوں کی، پریوار کی، مذہب و مسلک کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہندوستان میں ہم سب کو ترقی عطا فرمائے۔